نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الانبياء والمرسلين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی یہ خوبصورت محفل پاک عرس مبارک حضور قبلہ شیخ القرآن قاری القرآ فخر القرآ زینت القرآ عزت مآب الحاج قبلہ قاری کرامت علی نعیمی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے ہم عرس مبارک میں آج پہلی مرتبہ میری حاضری ہو رہی ہے یہاں پر، اور حضور قبلہ قاری قرآن اللہ پاک نے شکل و صورت بھی کافی جو ہے وہ ملتی جلتی ہے، مشابہت رکھتی ہے۔ محترم جناب قاری القرآ فخر القرآ زینت القرآ عزت مآب حافظ و قاری محمد نعمان علی نعیمی صاحب، آپ نے، آپ کی جملہ فیملی نے، پوری بزم نعمانیہ نعیمیہ نے اس خوبصورت محفل پاک کا اہتمام کیا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی خوبصورت پنڈال کو سجایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا محفل پاک کو سجانا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھ سے قبل پہلے بھی بہت ساری حاضریاں ہو چکی ہیں اور میرے بعد میں بھی بہت ساری حاضریاں ہوں گی۔ محفل پاک کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور جب میں یہاں پر پہنچا تو خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ محترم جناب قاری محمد ناصر عباس قادری صاحب اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ اپنے خطاب سے ہم سب کے قلوب اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ ایک مرتبہ با آواز بلند کہیے ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جتنے دوست اب آپ پیچھے تشریف فرما ہیں، آپ سے بھی گزارش ہے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا بھی محفل پاک میں آنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ دوستان مکرم، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر میں اس قرآن پاک کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتا تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ دوستو، یہ وہی قرآن ہے جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوا ہے۔ جب پہلی کتابیں کسی انبیاء پر نازل ہوتی تو ان کو حکم ہوتا تھا کہ فلاں مقام پر پہنچ جاؤ، فلاں مقام پر پہنچ جاؤ، وہاں پر قرآن پاک نازل ہونا ہے۔ کوئی بھی کتاب ہے یعنی کہ نازل ہوتی تھی، لیکن آپ یاد رکھیں یہ جو آخری اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید، جب بھی نعرہ تکبیر، آپ ادھر توجہ رکھیے، آپ ادھر دیکھیے ذرا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، بلند آواز سے ذرا نعرہ رسالت، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس یہ ہے کہ جب بھی کوئی قرآن پاک کی آیت نازل ہونی ہوتی، ہمارے آقا جہاں موجود ہوتے قرآن کی آیات وہاں پہنچ جایا کرتی تھی۔ بلند آواز کہیے ذرا سبحان اللہ۔ مجھے جو حکم ہوا ہے، کیونکہ قاری قرآن جو ہیں قاری کرامت علی نعیمی صاحب، آپ بڑے ہی خوبصورت انداز میں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ آپ انٹرنیشنل لیول پر بھی آپ کو سنا جاتا تھا، آپ کا بہت بڑا نام ہے۔ اللہ پاک اتنے ہی درجات جو ہے آپ کے بلند فرمائے۔ باواز بلند کہیے ذرا سبحان اللہ۔ تو میں نے قرآن پاک کے حوالے سے جو بات کی ہے، چند اشعار میں نے پیش کرنے ہیں قرآن پاک کے حوالے سے حضور کی شان میں، تو آپ توجہ کے ساتھ کہ قاری قرآن کی شان کیا ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ قاری قرآن کی شان یہ ہے کہ جس زمین کے اندر قاری قرآن کی
ہڈی موجود ہوتی ہے اس جگہ پر بھی آگ نہیں لگ سکتی، اس جگہ پر بھی آگ نہیں لگ سکتی. یہ قاری قرآن کی شان ہے. حرمین ساؤنڈ اللہ تبارک تعالیٰ مزید دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. تھوڑی سی ذرا محبت بڑھا دیں کیونکہ محبتوں کا سمندر چڑھ رہا ہے. کہیے ذرا سبحان اللہ. محبتوں کا سمندر چڑھ رہا ہے، مزہ دونوں میں بڑھ رہا ہے. نبی کے سامنے قرآن رکھ کے تو دیکھو، پھر بتاؤ کہ کون کس کو پڑھ رہا ہے. پھر بتاؤ. قرآن دیا بول دیا اچیاں نشانہ عربی ڈھول دیا. آپ بھی پڑھیں گے ذرا. آیتہ قرآن دیا بول دیا. آیتہ قرآن دیا بول دیا. جو آسانی سے پڑھ سکتا ہے. اچیاں نشانہ عربی ڈھول دیا. اچیاں نشانہ عربی ڈھول دیا. آیتہ قرآن دیا بول دیا. اچیاں نشانہ عربی ڈھول دیا. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. اچیاں نشانہ عربی ڈھول دیا. اچیاں نشانہ. آیتہ قرآن دیا بول دیا. قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت اور سیرت کا عنوان نظر آیا. مازاغ ہیں آنکھیں تو وہ شمس ہے، رخ ناصر قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا. اچیاں نشانہ عربی ڈھول دیا. وا صلی اللہ مل کر ذرا. واہ واہ صلی اللہ. واہ 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 صلی اللہ. واہ 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 صلی اللہ. واہ 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 صلی اللہ. واہ 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 صلی اللہ. واہ 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 صلی اللہ. حضور کی یاد میں جو ایک ہاتھ بلند کر سکتا ہے، آقا کے نام پہ کوئی ہاتھ بلند کر سکتا ہے؟ بزرگ حضرات دعا دیں گے. جتنے سٹیج پہ بیٹھے ہیں نیچے بیٹھے ہیں، ہاتھ بلند کریں، لہرائیں اور مل کر کہیے ذرا. صلی اللہ. واہ 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 صلی اللہ. واہ 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 صلی اللہ. حسن ہوتا نہیں حسینوں میں، کملی والے تیرے روح کی زکات ہوتی ہے. واہ صلی اللہ. واہ 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 صلی اللہ. تو میرا محبوب نے ڈٹھا جنہوں ویک کے چن شرمائے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متبید بھی ہو جائے. جے سونا چاہے سیر چمن دی، سارا گلشن سیس نوائے. جے سونا ہاتھ پھلاں وچ رکھے، پھلاں دا شان ودائے. آزم ایڈا سونا روپ ماہیدہ سانو کدرے نظر نہ آئے. صلی اللہ. واہ 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 صلی اللہ. واہ 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 صلی اللہ. کوثر دا پڑیے، کوثر دا او پانیے، سونے تو وار دیا. اللہ ہاتھ چکے ذرا پڑھنا ہے. تیبہ بہ کے میں چاہ پیتی، تیبہ بہ کے میں چاہ پیتی. رب بھی من جائے گا جدوں سونے نے ہاں کی تھی. واہ 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 صلی اللہ. واہ 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 صلی اللہ. وقار بھائی اور ریحان بھائی توجہ کیجئے گا ذرا. قاری صاحب دعویٰ یار دیوانے دا، دعویٰ یار دیوانے دا، جوڑ وکھا مینوں حسنین دے نانے دا. جتھے مایا بب رکھنے بب رکھنے، جتھے مایا بب رکھنے بب رکھنے، جتھے مایا بب رکھنے بب رکھنے، جتھے مایا بب رکھنے. او عرش مولا او بڑھ جاندہ، جتھے مایا بب رکھنے بب رکھنے، جتھے مایا بب رکھنے بب رکھنے، جتھے مایا. کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ سر عرش اولا رہتا ہے، مگر ہم فقیروں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ معبود برحق اپنے
محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے. جتھے مایا پب رکھنے جتھے مایا پب رکھنے لوکاں دا سجدہ اے کعبے دے ولے لوکاں دا سجدہ اے کعبے دے ولے کعبے دا سجدہ تو جتھے مایا پب رکھنے جتھے مایا پب رکھنے. سنیے ذرا میرے عشق دے وچ مشوق نہ ہو نہیں اج تک غلط نگاہ کی تھی تیری ہر ملاقات میں انج کی تھی جی میں موسیٰ نال خدا کی تھی نہیں فرق کیتا تیری پوجا وچ نہیں خطریاں دی پرواہ کی تھی ایک تینوں رب نہیں کہہ سکدا باقی ساری رسم ادا کی تھی. صلی اللہ واہ صلی اللہ کوئی مثل نہیں عربی ماہی دی سدرا دے سونے راہی دی سدرا دے سونے راہی دی بڑی تانگ سیار نو ویکھن دی عرشاں تے بلا کے تقدار یار. میں یہ شان پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ مہینہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے. جس طرح نعت شریف کے ہم نے چند اشعار پیش کیے ہیں شان صدیق اکبر صحابہ کرام کے شان میں بھی میں 2 سے 3 اشعار پیش کرتا ہوں. مل کر شامل ہو جائیے گا کوئی زبان خاموش نہ رہے. آپ نے اور ہم نے مل کر یہ کلام پڑھنا ہے. وصیت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ نے فرمایا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میری میت کو اٹھانا اور گنبد خضرا کے سامنے رکھ کے صدا لگانا آقا آپ کا غار یار ابو بکر حاضر ہے. اگر گنبد خضرا سے آواز آئے تو مجھے وہی دفنا دینا ورنہ میری میت کو اٹھانا اور جنت البقیع میں لے جا کے دفنا دینا. آپ کی وصیت کے مطابق میں جلدی پڑھ رہا ہوں کیونکہ ٹائم بہت چھوٹا ہے مختصر سا ٹائم ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جتنا بھی زیادہ ہو سکے میں بغیر گفتگو کیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ کی وصیت کے مطابق جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کو اٹھایا اور گنبد خضرا کے سامنے غلاموں نے رکھ کے صدا لگائی آقا آپ کا غار یار ابو بکر حاضر ہے. کہیے ذرا سبحان اللہ بلند آواز کہیے نا سبحان اللہ. آقا آپ کا غار یار ابو بکر حاضر ہے. خدا کی عزت کی قسم گنبد خضرا سے آواز آتی ہے یار کو یار سے جدا نہ کرو جلدی سے اندر لے آؤ. یار کو یار سے جدا نہ کرو نچارا تیرا زیاں تیرے یارہ تیرا زیاں تیرے یاراں تیرا زیاں نچارا تیرا زیاں تیرے یاراں تیرا زیاں او رب کہندا اے نچارا تیرا زیاں تیرے یاراں تیرا زیاں. اب یہ پوچھنے والی بات تو نہیں ہے نا کہ جڑا چارہ نال پیار کرتا ہاتھ چکے ذرا اب مل کر ہاتھ اٹھائیں اور مل کر کہیے ذرا صحابہ کے نام پہ ہاتھ بلند کریں ذرا مل کر کہیے تیرا زی او رب کہتا ہے نچارا تیرا زیاں تیرے یارا تیرا زیاں نچارا تیرا زیاں تیرے یارا تیرا زیاں نچارا تیرا زیاں تیرے یارا تیرا اور رب کہتا ہے نچارا تیرا زیاں تیرے یارا تیرا زیاں. نہ کوئی آیا نہ کوئی آیا نہ کوئی آنا چارا یارا ورگا سونا نہ کوئی آیا نہ کوئی آنا چارا یارا ورگا تو سوڑ صدیق کی پوچھ میں تو سوڑ صدیق کی پوچھ ایکو یار ہزارہ ورگا میرا چارا تیرا زیاں تیرے یارہ تیرا زیاں تیرا زی ہو رب کہتا ہے نچارا تیرا زیاں تیرے یارا اچھا تیرا. یہ بات بتانا چاہتا ہوں سیدنا صدیق اکبر کی شان بھلا کیا ہے. میرے آقا سب سے زیادہ پیار حضرت سیدنا صدیق اکبر سے کرتے تھے اور میرے صدیق کی شان یہ ہے کہ آپ آقا کی آنکھوں میں دیکھ لیتے تھے آپ کو پتہ چل جاتا تھا میرے آقا کیا محسوس کر رہے ہیں میرے آقا کیا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ صحابہ کرام کا جھرمٹ ہے اور مولا علی تشریف لاتے ہیں سامنے سیدنا صدیق اکبر تشریف فرما ہوتے ہیں اور میرے آقا نے دیکھا کہ سارے صحابہ تشریف فرما ہیں
اور آگے بٹھانے کو علی کو آگے بٹھانے کے لیے جگہ نہیں. سیدنا صدیق اکبر نے میرے آقا کی آنکھوں میں پڑا. خدا کی عزت کی قسم پیچھے مڑ کر جب دیکھا نا تو میرے صدیق کو پتہ چل گیا کہ میرے آقا کیا چاہتے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مولا علی کو اپنی جگہ دے دی اور خود کھڑے ہو گئے. وہاں پر میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. میرے آقا نے فرمایا کوئی عزت والا ہی جانتا ہے کسی کو عزت کیا دے دی. علی ورگا نہ کوئی دنیا تے آیا نا 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 علی ورگا نہ کوئی دنیا تے آیا جس نے خیبر فتح کرایا. ہاں جس نے خیبر فتح کرایا. سب دے سامنے میرے نبی نے سب دے سامنے میرے نبی نے سن لو اے فرمایا. ہاتھ چکے ذرا ہاتھ اٹھا کے اسٹیج والے بھی ذرا مل کر تیرا اور اب کہنا نچارا تیرا زیا تیرے یارا تیرا زیا نچارا تیرا زیا تیرے یارا. اور آخری شعر مولا علی کی بارگاہ میں وڈا لجپال علی گئے. آخری شعر نعرہ حیدری نعرہ حیدری. او بڑا لجپال علی لگیا نبھا جانے دے او جیدے کولو تو سڑ دے او جیدے کولو تو سڑ دے او علی سڑا جانے دے او بڑا لجپال علی. کوئی مانے علی تب بھی علی ہے کوئی نہ مانے علی تب بھی علی ہے. ارے تیرے ماننے سے علی بڑھتا نہیں تیرے نام ماننے سے علی گھٹتا نہیں. ساری دنیا علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں. جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں. سونا میرا مولا علی نعرہ حیدری. سمجھ وچ آئی نہیں اللہ دیا اللہ دیا جانے تیرو دیا خدا جانے لجپال علی جو لگی نبھا جانے دے. ہم سنی ہیں ہمارا عقیدہ ہے ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں. اور وہ سنی نہیں جو کسی ایک صحابی کو بھی نہ مانے. ہم سارے صحابہ سے پیار کرنے والے ہیں یہ بات یاد رکھیے. اور یہ شعر سنیے اور اس کے بعد جھوم جائیے. حدیث پاک آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں کہ زبان کو کرو پاک علی علی کر کے. کتنا پاک نام ہے. زبان کو کرو پاک علی علی کر کے. منافقت کو مٹاؤ علی علی کر کے علی کر کے. اگر ماں چاہتی ہو کہ نیک بچے ہوں انہیں دودھ پلاؤ علی علی کر کے. بڑا لجپال علی سونا میرا پیر غازیے جیدے تے بی بی زہرا راضیے. علی نے بتا دیا عبادت کسے کہتے ہیں. حسین نے بتا دیا شہادت کسے کہتے ہیں. جنگ کی اجازت نہ ملی حسین سے ورنہ عباس بتا دیتے قیامت کسے کہتے ہیں. سونا میرا پیر غازیے جیدے تے بی بی زہرا راضیے. سونا میرا پیر غازیے جیدے تے بی بی زہرا راضیے. سنیے ذرا جو مشکل ٹالتا ہے اسے علی کہتے ہیں. جو قسمت بنائے اسے بطول کہتے ہیں. محمد سے لے کر حسن تک سبھی نے چاہا حسین کو. جسے حسین نے چاہا اسے عباس کہتے ہیں. سونا میرا پیر غازیے جیدے تے بی بی زہرا راضیے. جو یو کھیلے سیدہ نال کرن وفا جان دے. پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں وڈا لجپال علی. میں آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں بلند آواز سے پڑھیے ذرا. پڑھیے آپ بھی پڑھیے ذرا اسٹیج والے بھی پڑھے ذرا. جو لگیا نبھا جان دے
او بڑا لجپال اللہ مشکل کشا کے صدقے میں جتنے آئے بیٹھے ہو آج کس محفل پاک کا صدقہ پیش کرتے ہیں اللہ سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے او بڑا لجپال علی جوہر ضبط کے آکاش سے ڈر لگتا ہے جنگ میں کپتی ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے اوے اس لیے کربل میں آیا نگی یزید زینب اسے تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے آخری شعر سونا میرا مولا علی نواب دا نواب علی جو کیڑے تولے انسان آتائی رزق بڑا جان دے او بڑا لجپال علی میری حاضری مکمل آخری شعر کہ علی کا بیٹا کیسے بلا ہار جائے گا ایک مرتبہ سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں کہیے ذرا سبحان اللہ علی کا بیٹا کیسے بھلا ہار جائے گا ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا اور کربلا میں اتنی کشش بھر گئے حسین جو ایک بار جائے گا وہ بار بار جائے گا لجپال علی کیا بات سبحان اللہ ماشاءاللہ